جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہاں پر اس آیت کے ساتھ یہی بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو کتنا ہی بچا لو، جہاں کہیں بھی تم ہو تم کو پا لے گی موت. وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم فی بروج، کسی ٹاور پہ، کسی اونچے بروج کے اندر بھی اگر تم جا کر کے چھپ جاؤ تو وہاں پر بھی تمہیں موت پا لے گی. مشیدہ کا مطلب ہے مضبوط سے مضبوط ٹاور بنا کر بھی تم آسمانوں کی طرف بھی اگر جا کر کے اپنے آپ کو چھپا کر رکھو گے تب بھی تمہیں موت پا لے گی. دا بیسٹ ایگزامپل میں دے سکتی ہوں. اتنی اپنی زندگی کو لے کر کے کانشیس تھا مائیکل جیکسن. کس عمر میں جا کر کے مرا ہے، کس ایج میں مرا ہے؟ 40s میں. کتنی سستی اور حقیر ہے زندگی. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دیکھیے اسلام غالب آ کر رہے گا. چاہے آپ اپنا حصہ اس کے اندر ڈالو یا چاہے آپ اپنا حصہ نہ ڈالو، اللہ کو جو کام لینا ہے وہ اللہ ضرور لے کے رہے گا. یہ آپ کے چوائس ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا چاہتی ہیں یا اللہ سے منہ موڑ کے اپنے قدم پیچھے کر لے کر جہنم کا راستہ پکڑنا چاہتی ہیں. جیت تو ہر حال میں، بالکل جیت تو ہر حال میں اسلام کی ہے. غالب تو اسلام کو ہی آنا ہے. چاہے آپ خوشی سے اپنا حصہ ڈالیے یا پھر آپ اپنے دل کے اندر طاغوت کو بٹھا کر کے اپنا حصہ ڈالیے، دونوں ہی صورتوں میں غالب حق ہی آنے والا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کو کدھر جانا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد والی بات پر. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. یعنی کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا کہتے تھے؟ اور اچھائی آتی تو اللہ کی طرف سے آتی بولتی، اور اگر کوئی برائی آئی تو کہتے اگر جو ان پر کوئی خیر انسان کی طرف سے آئی. بالکل اگر کوئی خیر ان کے ہاتھ لگتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کس کی طرف سے ہے؟ ہاذہ. تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان پر کوئی برائی یا پھر کوئی مصیبت آ جاتی، یقولوا هذه من عندک، تو کیا کہنا ہے؟ آپ کی طرف. جی کس کے طرف سے؟ کون ہے یہ آپ یہاں پر؟ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یقولوا هذه من عندک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم، پورے کا پورا بلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے تھے. جب کوئی خیر آ کے آپ کے ہاتھ کو لگ جاتی یا پھر اسلام کی راہ میں کوئی کامیابی ان کو لگتی یا پھر کوئی بہترین چیز ان کو فراہم ہوتی تو کہتے یقولوا هذه من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ کامیابی. لیکن جب انہی پر کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط فیصلہ لیا، اسی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی. کیا کوئی رسول اپنی امت کے لیے غلط فیصلہ لے سکتا ہے؟ وہ رسول جو رائٹ فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ اپنی جان کھپا دیا آپ کے لیے، اپنی ذاتی زندگی پہ صرف کھجوریں کھا کر آپ کے لیے ساری چیزوں کا وہ کیا، کیا وہ رسول کوئی مصیبت آپ کے اوپر لا سکتا تھا؟ جس نے آپ کو اللہ سے انٹروڈیوس کروایا، جس نے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کا راستہ فراہم کیا یا پھر راستہ بنایا، کیا وہی رسول کوئی ایسا فیصلہ لے سکتا تھا جس کے لیے مصیبت آ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے دلوں کے اندر کا میل ہے. ایک فطرت ہوتی انسان کی کہ جب کوئی خیر پہنچتی، بالکل لوگوں کے دلوں میں بالکل نفرت قدوت تھی لوگوں میں. بالکل جو آپ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نفرت ہے، وہ نفرت آپ کی زبان پر آ گئی ہے.
وہ نفرت آپ کی زبان سے چھلک کے باہر آ رہی ہے. آج ہمارے گھر کی بچیوں کے حشر دیکھیے کیا کہتی ہے, میں تو نفرت ہے مجھے, اللہ پتہ نہیں مجھے کیوں لڑکی بنا کے پیدا کی, کاش میں لڑکا ہوتا. ساری مصیبتیں عورتوں کے حصے میں آ گئی, بچہ پیدا کرنا, گھر سنبھالنا, کپڑے دیکھنا, گھر دیکھنا, سب کچھ. کاش اللہ تعالیٰ مجھے مرد بنا کے پیدا کرتا. کیا یہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس کی ناشکری نہیں ہے؟ جو رتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہا ہے, ماں کا کتنا بڑا رتبہ ہے, کھلانے والے کا کتنا بڑا رتبہ ہے. ہر حال میں, ہر وقت میں جو ایک بچے کی کیئر ایک ماں کر سکتی ہے وہ باپ کبھی نہیں کر سکتا. اجر ماں کا زیادہ ہے. کیا ہمارے جنت بچے بھی باجی، جی جنت بھی عورت کے لیے آسان ہے پہنچنے جنت کے لیے. بالکل کہا گیا. کچھ عورتیں, یہ جو میں پہلے لاسٹ کلاس میں دوسرے سورہ آل عمران میں بتائی تھی میں, کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں, ہم بھی شہادت کی موت چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ واقعی تم لڑنا, جہاد کی, شہادت کی موت چاہتی ہو؟ تو کہا کہ ہاں. کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حکم دیا تھا, کیسے ایک عورت اچیو کر سکتی ہے شہادت, کیا کر کے اچیو کر سکتی ہے؟ کہا کہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے والی عورت شہادت کے مرتبے کو جاتی ہے. کتنی آسانی ہمارے لیے کر دی گئی, کتنی آسانی کر دی گئی ہمارے لیے. ایک عورت اگر بیوہ ہے تب بھی شوہر کے مال میں حصہ ہے, ایک شوہر مر گیا تب بھی اس کے شوہر کے مال میں حصہ ہے, دوسرا شوہر مرا تب بھی حصہ ہے, تیسرا شوہر مر گیا تب بھی حصہ ہے. بیٹے کے مال میں حصہ ہے اس کا, شوہر کے مال میں حصہ ہے, پوتے کے مال میں حصہ ہے اس کا. کیا مردوں کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں؟ کیا مردوں کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں؟ نہیں مردوں کا ایک الگ نہیں نہیں جہاد ہے, یاد رکھیے. مردوں کا جہاد الگ ٹائپ کا جہاد ہے. سب سے زیادہ چیلنجز مرد فیس کرتے ہیں, عورتیں فیس نہیں کرتی. عورت کو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی, ماں بننے کی سعادت, جس کے بعد اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صاف ہو جاتی ہے عورت جب وہ تکلیف اٹھا کے بچے کو پیدا کرتی ہے. پیریڈز کے دوران, عورت کے پیریڈز کے دوران, مینسز کے دوران عورت کی نمازیں معاف ہیں. کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ قضا کرو, قضا کر کے کرو. کہا گیا ہے, کہا گیا ہے قضا پڑھنا ہے نماز. نہیں باجی نہیں. کیا یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ پر احسان نہیں کیا؟ آپ کی اوپر کی آپ کی جسمانی کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ نے احسان نہیں کیا؟ کیا مرد کو حکم نہیں دیا گیا کہ دیکھو ان مشکل ایام میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو اس کے ساتھ؟ یہ ساری چیزیں لسٹ بنائیے, بڑی لسٹ ہے عورت کے اوپر. مردوں کے لیے اتنی ہی سختیاں اور تلخیاں ہیں. کیا ہم فائدے میں نہیں ہیں؟ اور پھر ہمارے بچوں کے زبان سے الفاظ دیکھیے کیسے نکلتا ہے کہ وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ می انٹو اے وومن, وائی ناٹ اے مین, آئی ووڈ ہیو انجوائڈ مائی لائف. انجوائمنٹ یہ ہے کہ مرد جو بچپن سے لے کر کے جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک جہاد ہے اس کی تقدیر میں. ایک ماں کی تقدیر میں جہاد نہیں ہے اتنا جتنا کہ ایک مرد کی تقدیر میں ہے. آپ نہیں جانتے آدمی باہر جا کر کے کتنی ذلت اٹھاتا ہے گھر میں پیسہ لانے کے لیے. کیا اللہ نے یہ فیور نہیں کیا آپ کے اوپر کہ تم گھر میں رہو, بچوں کی تربیت کرو, اور اگر اس پر بھی تم وہ کر رہی ہو کہ تمہیں جہاد کرنا ہے تو قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو اپنے گھروں میں بیٹھ کے. اور دیکھیں سورہ نساء چل رہی, سب سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, سب سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں. یہ ہماری قدر ہے. ہم ایسے مسلمان ہیں جن کی پیٹیں بستروں سے نہیں اٹھتے. ہم فجر میں, فجر کی نماز ہمارے اوپر بھاری نماز ہے. تہجد تو پھر دور کی بات ہے,
ہم وہ قوم ہیں جو اپنی پیٹھوں کو بستروں سے جدا نہیں کر سکتے. ہم جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ تو چھوڑیے، ہم اپنے آپ کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہمارے اندر وہ یہ ڈالے، تقویٰ ڈالے کہ ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھ سکیں کہ اللہ مجھ سے کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے جو میری امت آج یہ لاپرواہ امت ہو گئی. ہمارے بچوں کی طرف دیکھیے، کیا میرے اور آپ کے بچے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کی نمازیں وقت پہ ہیں؟ کیا میری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے؟ جہاد کی بات تو دور ہے، میں تو اپنے نفس کے ساتھ کمزور ہوں. کیا کوئی کمزور نفس والا جا کر کے جہاد کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، نہیں کر بالکل نہیں نہیں. کر سکتے. پہلے اپنی اسی لیے حکم جنگ دیا کرنے گیا کو تھا بولتے جہاد. کہ نماز اپنے ہاتھوں کو روک لو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے آپ کو تیار کرو اس چیز کے لیے جس کی تم تمنا کرتے ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تیر سے 3 نشانے لگا دیے. ایک تو ان کو کیونکہ کمزور تھے، کہا گیا کہ ابھی تم کمزور ہو، تمہارا وقت آئے گا تو تم جا کے ثابت کرنا، اس لیے روکا گیا. دوسرا، ان کی نفس کی تزکیے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. تیسرا یہ کیا گیا کہ ان کو بے نقاب کیا گیا کہ دیکھو نہ تمہاری نماز صحیح تھی نہ تمہاری زکوٰۃ صحیح تھی، اسی وجہ سے تمہارے اندر تقوی کی کمی ہے. تقوی کب آتا ہے؟ جب ہماری نمازیں صاف ستھری ہوں، ہمارا دل لگے نمازوں کے اندر. ہمارے دل کہیں اور رہتے ہیں. پریشر کوکر میں کیا چل رہا، کیا ہو رہا ہے پریشر کوکر کے اندر؟ کیا پک رہا ہے؟ کس کا فون آیا؟ گھنٹی ادھر بجتی ہے اور ہمارے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے کس کا فون آیا. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی خاطر جہاد. اللہ سے دعا کریے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جما کے رکھ، مجھے بھٹکنے نہ دے، مجھے ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو جگانے والے بنے اور ان کو دین اور استقامت کی طرف لانے والے بنے. اللہ ہم سب سے قبول کرے یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر سننا، یہاں پر پڑھنا اور عمل میں لانے والے بنائیں. کیونکہ عمل نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. علم بہت رہتا لیکن عمل نہیں رہتا، اور اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذه من عندك. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بلیم ڈال دیتے تھے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِي هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. کیا کہتے تھے؟ فما سے بولیے، فما سے کیا کہا گیا ہے؟ یقولون هذه من عند اللہ، قل کل من عند اللہ. جی کیا کہا گیا؟ فما لی هؤلاء، کیا مطلب ہے وہ فمانی، بس کیا ہو گیا ان سب کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف حیرت کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو. کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کی اللہ کی طرف سے ہو؟ جی کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، کیوں یہ لوگ توجہ نہیں دیتے اللہ کی آیتوں پہ؟ لا یکادون، نہیں قریب آتے، یفقہون حدیثا، یہ سمجھتے کیوں نہیں کوئی بات کو؟ کیوں یہ کوئی بات نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات؟ سمجھ میں بات، کسی بات کے سمجھ میں آنے کے لیے، پر وہ لوگ عمل نہیں کر سکتے، عمل نہیں کرتے وہ لوگ. کوئی بات سمجھ میں کہاں آئے گی؟ جب قرآن پڑھنے آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے تو عمل نہیں ہوتا. عمل اگر ہے تو آگے پہنچانے کی امید کی پریشانی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے آگے کی. ایک سینسٹیو اور زندہ دل کی اور ایک مردہ دل کی پہچان کیا ہے؟ ایک سینسٹیو زندہ دل اور ایک مردہ دل. اللہ کا علم ہے نا. جی ایک سینسٹیو زندہ دل کیا کرتا ہے؟
کہ وہ غور و اس کے فکر اندر کرتا ہے. فیلنگس رہتے ہیں، ہاں فیلنگس غور و رہتے ہیں. فکر کرتا ہے، فیلنگس رہتے ہیں اس کے پاس، غور و فکر کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ یہ کتاب مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا میرے شیلف میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو میں پڑھنا جانتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا میں چائنیز لینگویج یہ بول کے سیکھوں گی جا کے کہ بس میں پڑھ لوں اور کتاب پڑھ کے لفظوں کو ادا کر کے میں چائنا تک جا کے آ سکتی ہوں؟ نہ مجھے کھانا کسے کہتے ہیں پتہ ہے، نہ مجھے پہننا کسے کہتے ہیں پتہ ہے. بس میں پڑھ کے جملے رٹ کے جا کے چائنا جا کے آ سکتی ہوں نا؟ جا کے آ نہیں. سکتی ہوں چائنا؟ نہیں جا سکتی. آج ہمارے گھروں کے شیلفوں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں لیکن کبھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کھول کے پڑھیں. کوئی کتاب خریدنے سے پہلے ہماری یہ توجہ رہتی کہ میرا بچہ یہ کتاب سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا. لیکن کیا قرآن ہمارے گھر میں رکھی ہوئی کتاب کے اوپر ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کتاب اتنے سالوں سے میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں کبھی اس کو اٹھا کے پڑھوں گی، سمجھوں گی، عمل کروں گی، آگے پہنچاؤں گی بھی کہ نہیں پہنچاؤں گی؟ ہمارے دل اتنے کمزور اور حقیر، اب یہ کہتے ہیں نا کہ بخیل دل ہے، بخیل دل ہے، زنگ آلود دل، کہ میں ہی پڑھوں، میں ہی فائدہ اٹھاؤں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے پڑوس سے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے گھر کے اندر، میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے بھائی بہنوں میں کوئی اگر شرک کر رہا ہے، حرام کی کمائی کما رہا ہے، غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو میرے دل کے اندر ایک سیٹسفیکشن رہتا ہے کہ چلو میں تو گئی جنت میں اور اللہ ان کے اوپر رحم کرے، اچھا ہے یہ لوگ دوزخ میں گئے، جہنم میں جلیں. یہ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے، یقین مانیے سب سے پہلے مستحق میں اور آپ ہوں گے دوزخ کے. کیونکہ تمام انبیاءوں کو 4 کام دیے گئے تھے. کون سے 4 کام تھے؟ کون سے 4 کام تھے؟ قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل پڑھنا، کرنا، آگے پہنچانا. پڑھنا، سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا عمل کرنا، اور آگے پہنچانا. آگے پہنچانا. کیا میں پڑھ رہی ہوں؟ صحیح پڑھ رہی ہوں میں؟ کیا میں سمجھ رہی ہوں؟ اگر پڑھ رہی ہوں تو کیا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن؟ اور اگر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو میں کتنا عمل کر رہی ہوں؟ اور اگر عمل میں کر رہی ہوں تو کیا میں یہ فکر رکھتی ہوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں بھی یہ کتاب ایسے ہی وہ لوگ بھی عمل کریں جیسے میں کر رہی ہوں؟ کیا یہ فکر ہے میری؟ کیا یہ فکر ہے آپ کی؟ ہے میری اور آپ کی یہ فکر؟ آج کے زمانے میں تو لوگ اتنے خود غرض ہو گئے کہ بس اپنے حد تک ہی سب رکھتے ہیں. بس میں پڑھوں، میں سمجھوں اور مجھے میں، عمل، میرے بچے، میرے ہاں گھر، بس میں، میرے بچے، میرا گھر، مجھے کوئی لینا دینا نہیں میرے پڑوسیوں سے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں میرے رشتہ داروں سے. حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں امی کو بولتی نہیں، بولوں گی تو جھگڑا کرتی ہیں مجھے، امی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے دل ہیں. اس دل، ایک سینسٹیو اور زندہ دل، سینسٹیو اور زندہ دل دوسروں کی فکر کرتا ہے. نیکی یہ نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، نیکی یہ نہیں کہ میں خیرات کر رہی ہوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ میں رشتہ دار گھر پہ آ رہے ہیں تو ان کو کھانا بنا کے کھلا رہی ہوں. نیکی یہ ہے کہ آپ فکر کریں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے، کس عقیدے پہ ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ان کے گھر میں معاملات ہیں ان کے. یہ نیکی ہے. پہلے، سب سے پہلے قرآن کو عام کرنا نیکی ہے. جو قرآن سے واقف نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں وہ اللہ سے واقف نہیں ہے، نہیں جانتا وہ اللہ کیا ہے. یہ میپ ہے، اس میپ کو اگر فالو نہیں کریں گے تو میں اور آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. یاد رکھیے، اگر میں اور آپ اس میپ کو فالو کر رہے ہیں تو میں اور آپ، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں لے جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو کلیئر کر کے بتا دیا
کہ یہ زندگی حقیر ہے، سستی ہے، ٹچی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. جو ابدی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. یہاں تھوڑا کرو، وہاں بہت زیادہ پاؤ. کیا یہ احسان نہیں ہے اللہ کا؟ یہاں تھوڑی تکلیف اٹھاؤ اور وہاں ہمیشہ کا سکون پاؤ، ہمیشہ کی بے فکری، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کا کھانا پینا، ہمیشہ کا گھومنا پھرنا، ہمیشہ کے باغات. اللہم جعلنی منہم، اللہ مجھے اور آپ کو مستحق بنائے اس جنت کا. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ دل پیدا کرے، ہمارا جو زندہ دل ہے، جو سینسیٹیو دل ہے، جو میرے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پریشان رہنے والا دل بنائے، میرا اور آپ کا. ورنہ تو ایسے بھی دل ہیں دنیا میں کہ پڑوس میں اگر کوئی مر رہا ہے تو لوگ گھروں پہ تالے لگا کے چلے گئے ہیں کہ کہیں لوگ آئیں گے تدفین کے لیے تو ہمارے پاس بٹھانا پڑتا ہے. گھر کھول کے بٹھانا. نیا صوفہ تھوڑے دن پہلے خریدے ہیں، خراب ہو جائے گا صوفہ. پڑوس میں میت ہے اور پڑوسی گھر پہ تالا لگا کے دوسرے رشتہ داروں کے پاس گھومنے چلے گئے. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زندہ بنے. اور قرآن یاد رکھیے زندوں کی کتاب ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے کتاب. جو بخشوانا چلتا ہے وہ یاد رکھیے وہ کبھی اس شخص کی طرف نہیں جاتا. وہ ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے پڑھا، جو عمل کیا، جو آگے پہنچایا اور جو لے کے گیا اپنے ساتھ. جو نہیں لے کے گیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ریوارڈ فل کتاب ان کے لیے ہے جو زندہ دل ہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مردہ دل جو یہ کہتے ہیں کہ بس میں اچھی تجوید سے پڑھ لوں، باقی مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس کتاب سے. بس میری قرات ایسی رہنا کہ بس لوگ سنتے ہی جھومنے لگنا، باقی مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس کتاب سے. اس قسم کا عمل مردہ دلوں کی نشانی ہے. یاد رکھیے کتاب کے اندر داخل ہونا ہے، کافتن فی السلمی ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے اس کتاب کے اندر. اگر نہیں سیلیکٹیولی داخل ہونا ہے، نہیں بس میں وہ یہودیوں کی طرح منافقوں کی طرح کچھ چیزوں کو قبول کر لیتی ہوں، کچھ چیزوں کے اندر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، میں ریفیوز کرتی ہوں اس چیز کو، اور یہ بہانہ کر کے نکل جانا کہ یہ مکی دور کے مسلمانوں کے لیے تھی یہ کتاب، ہمارے لیے نہیں ہے. اس کتاب میں قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں، صرف سٹوری سننے والوں کی انٹرسٹ کی چیز ہے. یہ عمل میرا اور آپ کا کافی ہے اس قسم کا پوائنٹ آف ویو رکھنا، جہنم کے مستحق بن سکتا ہے. اگر اتنا جاننے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں ہلتے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا حقیر ہے جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر اتنا جاننے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں ہلتے تو ہمارے دل مردہ ہیں. یاد رکھیے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی کہہ دیے کہ تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو کہ جو مصیبت آئی ہے مسلمانوں پر وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، تو یاد رکھو جو مصیبت تم پر آئی ہے، جو حسنات، جو خیر تم پر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے ہے. نفس کی پرستش میں جب ہم پڑ جاتے ہیں، نفس کو جب ہم اپنا بت بنا لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ شرک کے برابر ہے. میرا مال، میں محفوظ جگہ پہ جا کے رہنا، امریکہ، UK، لنڈن، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا میں غریب مسلمان مر رہے ہیں اور تمام پڑھے لکھے لوگ چلے جا رہے ہیں آسٹریلیا، UK، کینیڈا. جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں. سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بالکل. اب آ جاتے ہیں جب تم نفس کی پرستش میں لگ جاتے ہو تو تم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں،
کیونکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم اللہ کے خلاف ہو کر کے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی فکر چھوڑ دیجیے۔ میرا گھر، میری پراپرٹی، میرے بچے، میرا شوہر، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی، حالانکہ میری صحت بھی میرے ساتھ نہیں رہنے والی، یہ 5 چیزیں آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں، میری صحت، میرا شوہر، میرے بچے، میرا گھر، میرا مال، یہ 5 چیزیں آپ کو جہنم میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ جب تک آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں تو سیکیور ہوں، محفوظ ہوں اپنے گھر کے اندر، آپ اپنی نفس کی پرستش میں ہیں۔ میرا مال مجھے مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، آپ اپنی نفس کی پرستش میں ہیں۔ میرے بچے میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرا شوہر میرا گارڈین ہے، یہ آپ کو آپ کی نفس کی پرستش کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائیے، تاکہ آپ اگر مصیبت میں پڑ بھی گئے تو اس کے اوپر اجر ہے اللہ کے پاس، جنت کے باغات ہیں آپ کے لیے۔ اس جنت کی تلاش میں لگیے، نہ کہ اس زندگی کے عارضی رشتوں کے اندر اپنے راحت اور اپنا سکون تلاش کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہی چیز اس آیت میں بتائی گئی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یعنی کہ جو کوئی خیر تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی سیئۃ، جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی نفس کا دھوکہ ہے۔ تمہاری خواہشیں اتنی اچھل رہی تھی کہ تمہارے کنے کاٹ کے تمہاری پتنگ کو نیچے لانا ضروری تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور تمہارے لیے ہی بھیجا تھا ہم نے اس رسول کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ جو کہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ کس لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول؟ رسول ہمارے لیے رحمت ہے یا ہمارے لیے مصیبت تھے؟ رحمت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کیا میں اور آپ اللہ کی آئیڈینٹی سے واقف ہوتے واقف؟ صرف امیجن کریے آج ہندوؤں کا کیا حال ہے، کرسچنز کا کیا حال ہے، جوز کا کیا حال ہے، کس مرض میں مبتلا ہیں، بھٹکتے رہتے، بھٹک رہے ہیں۔ تلاش ہے ان کو پیسے کی، اقتدار کی، پاور کی، پراپرٹیز کی۔ کیا ان کے دلوں کے اندر آپ کو کوئی سکون نظر آتا ہے؟ سکون نظر آتا ہے کوئی ان کے اندر؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ نہیں، ایک دوڑ ہے ایک دنیا دوڑ کے لیے۔ ہے دنیا کے لیے، گیٹڈ کمیونٹیز بناؤ، بہترین سے بہترین سکولز بناؤ، اپنے باغوں کو ایسے سجاؤ، بہترین دنیا کو بالکل زینت کی جگہ بنا دو زندگی۔ انسان کا دل کرے ہی نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا، یہی رہنا، یہی رہنا، یہی۔ کیا آج ہر مسلمان، کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے اندر اس زندگی کی خواہش اتنی ہے کہ مرنے کے نام سے بھی ڈرتا ہے؟ کیا ایسے لوگ اپنی گردن کٹائیں گے اللہ کے لیے؟ کٹائیں گے ایسے لوگ اللہ کے لیے اپنے گردن؟ کبھی نہیں کٹائیں گے، نہیں آتے ہی نہیں، آگے ہی نہیں کچھ، کبھی نہیں کٹائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب اللہ کا وہ آ جائے، فرمان آ جائے کہ چلو اب نکلنا ہے، اللہ میرے اور آپ کے اندر وہ استقامت دے کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانے والے بننے، اور اللہ ہمارا نام مجاہدوں میں، شہیدوں میں رکھے۔ آمین یا رب، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آ جاتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ کیا کہا گیا یہاں پر؟ من یطیع الرسول، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی، ختم ہو گئی۔ اللہ کی۔ اب اس کو ہٹا کے اگر میں یہ کہہ رہی ہوں وہ کیا کہتے ہیں، اس کی نیاز کر رہی ہوں، میں اس کی نیاز کر رہی ہوں، کس کے نام پہ بکرا کاٹا جاتا ہے؟ کسی غیر اللہ کے نام پہ بکرے کاٹ رہے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام سے کنڈے کر رہے ہیں، گیارگیاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو سمجھو کہ اس نے اطاعت کی
اللہ کی. ختم ہو گئی بات, اللہ کی ختم ہو گئی بات. یہاں پر ایک آپ کے لیے راستہ دے دیا گیا کہ آتی اللہ و آتی الرسول, اور رسول کی اطاعت اگر کرو گے تو اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے, کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم قرآن سے واقف ہی نہیں ہوتے. اگر قرآن نہیں ہوتا تو انسان جانور ہوتا, بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدترین اور خطرناک جانور ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا بے بالکل شک. ہوتا. اب اللہ نے ہمارے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کر دی اور رسول کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا کہ اس باؤنڈری کے باہر اگر چلے گئے تو تم اس رسول کی اطاعت سے باہر ہو, اور جب تم رسول کی اطاعت سے باہر آ جاتے ہو تو کافر ہو جاؤ. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. اگر اس باؤنڈری سے باہر ہوئے تو سمجھو کہ تم اللہ کی اطاعت سے باہر ہو, اور جب تم اللہ کی اطاعت سے باہر ہوگے تو تم کافر کہلاؤ گے. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور کیا کہا گیا؟ وَمَن تَوَلَّى, یہاں اور پہ جو اللہ تعالیٰ یہ منہ بتا رہے موڑے کہ گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بالکل کے اوپر نہیں بھیجے جو فما, منہ موڑ دیے. اور کہا گیا جس نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ لیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو رسول بطور رسول بھیجا ہے, آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا. آپ ان کے نگران نہیں ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو رول ہے آپ پلے کریے اور آپ وہاں سے ہٹ جائیے. باقی ان کا انجام دیکھنے والا اللہ ہے. اور رسول کی اطاعت میں یہاں ایک چیز اور امپورٹنٹ یاد رکھ لیجئے, رسول کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے مدینہ میں حجرے میں جا کے سجدے کرنا, بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا. یہ اگر آپ کا رسول مولا ہیں یہ کہنا مولا یا صلی وسلم, یہ گانا, مدینہ جا کر کے حجرے پہ ریاض الجنہ میں ٹھہر کے سجدے کرنا اور دعائیں ان سے مانگنا. رسول سے آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے. رسول واز جسٹ اے میڈیٹر. انہوں نے زندگی کا ایک طریقہ پریکٹیکلی اپلائی کر کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے. جی جی اپنے جیسی ایک انسان ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اللہ کی صحیح اور طرف سے غلط بھیجا گیا بتانے کے لیے. بس ہی واز جسٹ اے ٹیچر, ایک یونیورسل ٹیچر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تمام امتوں کو تمام کائنات کے لیے ایک رسول بنا کے بھیجے گئے. ان کی اطاعت کرو اور بس. اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اٹس ایز گڈ ایز یو آر ڈوئنگ مائی اطاعت, میری فرما برداری کرنے کے برابر ہے. ایک رول ماڈل بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اگر یہ کرو گے تو جنت اور اللہ کا چہرے کا دیدار تمہارے لیے ہے, اور اگر تم ان باؤنڈریز کو پھلانگ کے باہر نکلو گے تو تم کافر کہلاؤ گے اور میری سزا کے مستحق بنو گے. اور اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو بھی ظاہر کر دیا کہ کون داخل ہو رہا ہے اسلام میں اور کون نہیں داخل ہو رہا ہے, اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو, نہ تم ان کے نگران ہو. تمہارا کام صرف ڈیلیور کرنا ہے, پریکٹیکلی اپلائی کر کے بتا دینا ہے. ڈیلیور کرو, اپلائی کر کے بتا دو اور ہٹ جاؤ وہاں سے بس. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس چیز کا کلیم کیا کہ میری اطاعت کرو, میرے قدموں میں جھکو؟ نہیں. کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں میسنجر آئے کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں بھر دو جھولی میری یا محمد؟ نہیں, یہاں بولنا ہی نہیں ہے پہلی بات. نہیں بول سکتے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے رمضانوں میں ایسی قوالیاں چلتی رہتی ہیں اور ہم تو ہماری نانیاں دادیوں کو تو دیکھے ہیں کہ سر پہ
میلاد النبی پہ میلاد سر پہ اوڑھ کے میلاد بیٹھتے ہیں النبی سننے کے ہاں لیے چیزیں، یہ چیزیں سننے کے لیے سر پہ اوڑھ کے بیٹھتی ہیں عورتیں. اللہ توفیق دے، رحم کرے، اللہ سب کے دلوں کو اس علم سے آباد کرے، اللہ سب کے آمین دلوں کی تاریکی کھولے، روشن بنائے سب کے دلوں کو. اللہ آمین یہ دعا کریے کہ دنیا کا ہر مسلمان آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک قرآن نہیں آیا، مجھ تک کوئی بتانے والا نہیں آیا، مجھ تک کوئی سنانے والا نہیں آیا. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کتاب کو ہم عام کریں لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے احبابوں میں جا کے بتائیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتنی حیثیت ہے کہ اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم ان کے نگران نہیں ہیں. یہ ریورٹ ہوں گے، یہ کنورٹ ہوں گے، یہ ڈائیورٹ ہوں گے، اس کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، باقی سب ہماری ذمہ داری ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کیا کہا گیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے؟ اور کہتے ہیں اطاعت کی پس جب نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہاں سے نکلتے ہیں یہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہیں. ہاں، طائفتم بیتا طائفتم منہم، پاس سے تیرے راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. یعنی کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے کہ ہاں ہم بیت لاتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ اور ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں. لیکن رات کے اندھیروں میں جب اپنے اپنے گروہوں میں ساتھ میں جا کے بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ غیر الذی تقول واللہ یکتب، کہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بندی کرتے تھے، جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے یہ چیز. کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. ہاں ہم تو جب ہاں بیٹھ ہم کر کے ٹائم پاس سامنے کر، بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں پیچھے بولتے کہ نہیں ہم ہاں ہم تو آپ مذاق کر رہے جیسا ہیں، مطلب ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، منافقین. ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ان ہاں کا، ہم تو مذاق اڑا. کس قسم کی باتیں کرتے تھے بیٹھ کے؟ رائنا کیا کہتے تھے؟ جی اور کیا کہتے تھے؟ اے شاعر چرواہے، ہے. اے چرواہے، یہ کہتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ حتتن شاعر. کہنے کو کہا گیا تھا، ہنتتن کہتے تھے. ایسے کئی ہاں لفظ ہیں جو بدل دیتے بالکل. تھے. کیا کر کے بدلتے تھے؟ صرف فتحہ، کسرہ، دمہ کو چینج کر کے بدل دیتے تھے، حرکت کی وجہ سے. حرکتوں کو بدل دیتے تھے. یعنی کہ ایک ایسے لفظ کا استعمال کرتے تھے جس کے ڈویل میننگ، دو معنوں والے لفظ، دو معنوں والے لفظوں کا استعمال کرتے تھے. مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور کہتے کہ ہم تو آپ کے پاس بڑے خلوص کے ساتھ آتے ہیں، ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں. اور راتوں میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، منصوبہ بندی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پلان ہے، کیا اسٹریٹجیز ہیں، یہ جاننے کے لیے دن میں ان کے ساتھ بیٹھتے اور رات میں ان اسٹریٹجیز کے خلاف کام کرنے کے لیے راتوں میں مجلسیں لگاتے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان کو تباہ کیا جائے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں کو برباد کیا جائے، اس کی پلاننگ کے لیے بیٹھتے تھے. کیا ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے ارد گرد؟ بے شک. بالکل، بہت سارے ہیں. آج دیکھیے 70% مسلمانوں کے بچے ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں.